سے موت روک رہی ہے، بس موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک رہی ہے۔ یہ آدمی مرے گا اور سیدھے جنت کے اندر داخل ہوگا، مرتے ہی جنتی۔ آؤ، ایک تو لمبی دعا بتا دی آیت الکرسی، ایک بہت چھوٹی بتا دیتا ہوں، بہت چھوٹی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کو یاد ہوگی۔ میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسی دعا ہے جو اگر یہ بھی کسی کو یاد نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ بہت چھوٹی سی دعا، سب کو یاد ہوگی، اور وہ چھوٹی سی دعا ضرور ہے، لیکن ہے کیا؟ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کی پراپرٹی میں سے ایک پراپرٹی نہ دے دوں؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جھاڑو رکھنے کے برابر بھی اگر جگہ مل جائے جنت میں ہمیں اور آپ کو تو سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا۔ لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا خزانہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ، جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں لا حول ولا قوت، ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو، حالانکہ یہ دعا ہے۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، شیطان بہکائے گا، تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں۔ گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو، ہیچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے، تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو، ڈینگ رہا ہو، ڈینگ مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے، اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ بہت آسان ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں۔ آؤ سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا۔ سنو میرے ساتھیو، یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے، آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں، ایک عرب ملک ہے بحرین، پہلے سب عربی ملک ایک تھے۔ جب یہ مال آیا، بہت سا مال آیا، اس میں صحابہ کو مال بڑھنا تھا، مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا۔ اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے، تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے۔ عائشہ
مجھے بھی حصہ ملے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا، کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا، پانی پی لیے، کھجور و پانی پہ گزارا چلتا رہا۔ امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا۔ فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو، چولہے کی پتائی اتائی کر لو، جو کرنا کر لو، کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا، کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا۔ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ نے مسجد نبی کو پہلے سے بھر دیا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی، آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے، کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے ہیں، لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو، شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا۔ صحابہ ہنسنے لگے، ہاں دل کے کتنے صاف تھے، ہاں اے اللہ کے رسول اعلان ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے۔ آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کو دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ ختم کر دے، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا۔
یصبح کافرن، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔ مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، جیسے آپ نے